سردار اعجاز سدوزئی صاحب، سردار نجم الثاقب صاحب، مرکزی رہنما، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل جموں کشمیر عوامی تحریک، سردار محمد آفتاب قادری صاحب، کوآرڈینیٹر پونچھ ڈویژن جموں کشمیر عوامی تحریک، جموں کشمیر عوامی تحریک کے دیگر ذمہ داران، لطیف قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن عباس پور، ضیاء الحق قمر صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن عباس پور، ناظم ویلفیئر پونچھ محمد اصغر قادری صاحب اور دیگر تحریک سے وابستہ محترم قائدین، آج مختلف فورمز کے ذمہ داران عباس پور حلقہ LA-17 اور تحصیل عباس پور سے جو وابستہ ہیں یہاں جمع ہیں، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پونچھ ڈویژن میں ممبرشپ کمپین کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ کمپین میرپور ڈویژن میں پہلے سے لانچ کی جا چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی عنقریب مظفر آباد ڈویژن میں بھی اس کو لانچ کیا جائے گا۔ تحریک کے مختلف فورمز سے متعلقہ ذمہ داران یہاں موجود ہیں، تو میں مختصراً آغاز میں یہ کہوں گا کہ ہم سب فورمز ایک جسم کی طرح ہیں، ہم ایک ہی مشن مصطفی مشن سے وابستہ ہیں۔ اس میں ہم نے تزکیہ کرنا ہے، وہ تزکیہ سیاسی حوالے سے بھی ہوتا ہے، ایک معاشرے کا تزکیہ، وہ عقائد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، وہ معاشی تزکیہ بھی ہے، وہ سماجی تزکیہ بھی ہے، اور اس تزکیہ کے بہت پہلو ہیں، اور سب فورمز کا آخری مقصد مصطفی مشن، مصطفی انقلاب ایک ہی مشن ہے۔ اور ہمارے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک عظیم قائد ہیں، اور وہ ہم سب کے قائد ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہیں۔ میں ممبرشپ کمپین پونچھ ڈویژن میں لانچ ہونے کے موقع پر سب احباب کے لیے جو ادھر موجود ہیں اور لائیو دیکھ رہے ہیں، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہم روایتی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم ممبر بنانے سے مراد صرف ووٹر بنانا نہیں سمجھتے۔ جموں کشمیر عوامی تحریک کا جو ممبر بنے گا وہ لازماً ووٹر تو ہوگا، لیکن وہ صرف ووٹر نہیں ہوگا، وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، تین میں سے ایسی شخصیات ہونی چاہیے جو نظریاتی طور پر ہم سے وابستہ ہوں۔ اور ہم جو ایک سٹرکچر جموں کشمیر عوامی تحریک کا بنا رہے ہیں، ہمارے کوآرڈینیٹرز بھی ڈویژنل اور ضلعی سطح کے یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے جن لوگوں کو ممبر بنانا ہے ان سے مسلسل رابطے میں رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک ترتیب بھی بنائیں گے، ان کی ترتیب ایسی ہو کہ ہم ان کی تربیت کا عمل جاری رکھیں، پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کی پالیسیوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ان کے پاس موجود ہوں، ہمارے نظریات کے حوالے سے ان کی تربیت ہو، معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کرنے کے حوالے سے، ہماری جماعت سے وسیع تر پیمانے پر بھی ایک معاشرے کا بہتر فرد بنانے کے لیے بھی ان کی تربیت کا ایک نظام موجود ہو، اور یہ وسعت موجود ہو۔ وسعت جب تک ہم اپنے اس میں نہیں رکھیں گے تو یہ ممبرشپ کمپین مطلوبہ نتائج نہیں دے گی۔ اس میں ہم جن لوگوں کو بھی ایکسس کریں، پیار سے، محبت سے ایکسس کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا، جو ایک ظالمانہ نظام کا علم بردار، نرمی سے، محبت سے اور اچھے انداز سے، اے پیغمبر اگر آپ بات کریں گے تو شاید نصیحت قبول کرنے کا ایک سبب بن جائے۔ یہ مفہوم ہے اس چیز کا، اور یہ قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بیان کا ذکر کیا
تو جیسے ہم کسی بندے کے بارے میں ذکر کریں کہ وہ بہت بہادر ہے تو اس نے یہ کر دیا، وہ بہت چست ہے تو وہ تیز دوڑتا ہے، تو جو صفت بیان کی جاتی ہے آگے بیان نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن، اور پھر آیت آگے بڑھی تو بیان کے سکھانے کا ذکر آیا، تو بیان کے سکھانے کا ذکر جب کیا تو اپنی صفت رحمان کو گنوایا، وہ بیان جس میں رحمت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں وقول للناس حسنہ کا عکس ہو، اور یہی تربیت کا منہاج ہو، تو وہ تربیت، وہ ممبرشپ فائدہ دے گی۔ ہمارے پاس ایک واضح نظریہ ہے، میں اب بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، تو اس نظریے کی میں تفصیلی بیان تو ادھر نہیں کروں گا، ہمارے سینئر ڈالیں گے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سیاسی جماعت ہیں، جموں کشمیر عوامی تحریک ایک ایسی لوگ بنیادی حق رائے دہی، حق خود ارادیت سے محروم ہیں، اور یہ حق خود ارادیت پوری ریاست کے لیے ہے، یہ مظفر آباد کے ایک باسی کے لیے بھی ہے، سری نگر کے ایک باسی کے لیے بھی یہ حق خود ارادیت ہمیں، یہ عباس پور کے ایک باسی کے لیے بھی ہمیں درکار ہے، بارہ مولہ کے ایک باسی کے لیے بھی ہمیں درکار ہے، کیونکہ کشمیریوں نے اپنی مرضی سے، اپنی اکثریت رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور جموں کشمیر عوامی تحریک اس پہ یقین رکھتی ہے کہ قومی یکجہتی ہمارے نظریے کا اولین نقطہ ہے، مشترکہ نکات پہ یکجا نہیں کیا جاتا، قومی مفاد کے مشترکہ نکات پر قومی یکجہتی کا حصول ممکن نہیں ہے، یکجہتی کبھی اختلافی نعروں کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار کے نعروں کو قبل از وقت سمجھتے ہیں بطور جماعت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے قبل از وقت لگیں گے تو قوم کو مزید منتشر اور تقسیم کرنے کا باعث بنیں گے۔ ہر فرد کا انفرادی حق ہے کہ وہ سوچ رکھے کہ میں کسی ریاست سے الحاق کا حامی ہوں، بالکل اس کا حق ہے، ہر فرد کا انفرادی حق ہے کہ وہ یہ سوچ رکھے کہ میں خود مختار ریاست کے طور پہ اپنی کشمیر کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اس کا حق ہے، لیکن بطور جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کا حصول تب ممکن ہے جب مشترکہ نقطے غیر مشروط حق خود ارادیت پہ پوری قوم کو یکجا کیا جائے، یہ ہماری جماعت کا نظریہ ہے، اور ہم اس کو غیر مشروط اس لیے سمجھتے ہیں جس میں ایک الگ ریاست کا آپشن بھی موجود ہو، کہ اگر آپ ایک رائے دہی کو مشروط کہہ دیں تو پھر وہ کیسا خود ارادیت کا حق ہے، اس میں کیسا ارادہ ہے اور کیسی مشاورت ہے، جب آپ نے ایک طبقے کی رائے کو ہی بین کر دیا، ان کو اظہار رائے کا، ان کا ایک موقف کا موقع ہی نہیں دیا، تو ہم غیر مشروط حق رائے دہی چاہتے ہیں۔ فرعون نے جب قوم کو غلامی میں جکڑا تو اس نے ان کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو اس نے مختلف نعروں میں تقسیم کر دیا، اور متفقہ مشترکہ ایجنڈے پہ ان کو متفق نہیں ہونے دیا۔ اسی کا جس قوم نے آزادی حاصل کرنی ہے، فرعونی نظام سے نجات حاصل کرنی ہے، کسی غیر ریاستی تسلط سے نجات حاصل کرنی ہے، ظلم و بربریت سے نجات حاصل کرنی ہے، تو ان کو ان فرقوں سے ہٹ کر مشترکہ نکات پر اکٹھا ہونا ہوگا اور قومی یکجہتی کی طرف آنا ہوگا۔ تو میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں، اذان بھی ہو رہی ہے عصر کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی کا حصول ہوگا تو پھر ریاست سے ایک جب متفقہ آواز اٹھے گی، اقوام متحدہ کبھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اقوام متحدہ نے کبھی بھی دنیا کی پیچیدہ ترین جو مثالیں ہیں، میں وہ مثالیں عرض نہیں کروں گا، ان میں اس طرح کا کردار ادا نہیں کیا کہ قوموں کو آزادی دلوا دی ہو۔ وقفہ کر لیے، وقفہ کر۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک دوسرے کے نظریے کا احترام نہیں کیا جائے گا، اختلاف کو برداشت کرنے کی اور ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ایک صورتحال، ایک ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا، تو قومی یکجہتی کی طرف نہیں بڑھا جا سکتا۔ ایک خوبصورت وادی ہوتی ہے، وادی بھی ہوتی بھی ہوتے ہیں، اگر پہاڑ کے کہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں تو وہ توازن برقرار نہیں رہتا، اور اختلاف میں بھی ایک حسن کا پہلو ہوتا ہے اگر وہ باہمی احترام کے دائرے میں آ جائے۔
تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی طرف جانے کے لیے پہلا ایجنڈا قومی یکجہتی کا شعور، اور پھر مشترکہ نکات پر یک آواز ہو کر کشمیری قوم کا اپنی حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اس حوالے سے شعوری کمپین بھی لانچ کریں گے قومی یکجہتی کے حوالے سے۔ حصول آزاد کشمیر کو نو ملٹری زون بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کشمیر سے تمام غیر ریاستی افواج کا انخلاء ہو اور حق رائے دہی دیا جائے، جس میں اکثریت فیصلہ کرے اور اکثریت پوری کشمیری قوم قبول کرے گی۔ جس نے اختلافی ووٹ دیا ہوگا، اگر دوسرا فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی قبول کرے گی، اور پوری قوم کے طور پہ انشاءاللہ ہم پھر اس فیصلے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، اور جو ہم الیکشن کمپین آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا نظریہ یہی فلاحی ریاست کا ایجنڈا ہے، جس میں ہم ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جب تک معاشی جمہوریت کا حصول نہ ہو تو آپ معاشرے میں حقوق کی فراہمی کو ممکن نہیں بنا سکتے۔ جب تک ایک ووٹر ڈیٹ میں ہے کہ ووٹ اپنے جاب قابلیت ہونے کے باوجود نہ لگنے کے ڈر سے دے رہا ہے، کسی اور غیر جمہوری اثر رسوخ کے دے رہا ہے، یا اس میں معاشی گیپ اتنا آ گیا ہے کہ وہ زیر دست ہے کچھ ایسے طبقات کے جو یا تو مخصوص کینڈیڈیٹس کے زیر اثر ہیں یا ان کے گرد و نواح، ان کے قرب و جوار کے اثر ہیں، تو وہ ایک معاشی عدم توازن اس ووٹ کو غیر جمہوری بناتا ہے۔ پھر ہم ایک سماجی جمہوریت کا قیام چاہتے ہیں کہ جب ووٹر ایک آزادی رائے کا ایک رسوخ سے پاک ہو، تو وہ ایک سماجی سوچ لے کر، ایک معاشرے کی ترقی کی سوچ لے کر اہلیت کی بنیاد پر ووٹ دے۔ اہلیت یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کس کے آگے پیچھے کتنی گاڑیاں ہیں، کس کی برادری بڑی ہے، کس کا اثر رسوخ زیادہ ہے، کون ذاتی تعلقات کی بنیاد پر زیادہ کام کرتا ہے، یہ سب نااہلیاں ہیں۔ اہلیت یہ ہے کہ اس کے پاس ویژن کیا ہے، سیاسی ویژن کیا ہے، سماجی معاملات کا ویژن کیا ہے، معاشی مسائل کا کیا ویژن ہے، دیگر ریاست کو درپیش مسائل کا کیا ویژن ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو اہلیت میں آتی ہیں۔ عوام میں یہ شعور آنا چاہیے، اور پھر وہ سماجی جمہوریت کا جب قیام عمل میں آئے تو پھر سیاسی جمہوریت پھل دے گی، معاشرے میں بلٹ ان ٹرانسپیرنسی کا نظام آئے گا، معاشرے میں اسلامی مصطفی اصولوں کے مطابق ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا۔ یہ سب وہ اصول ہیں جو عالم مغرب نے دنیا کو عطا نہیں کیے، یہ پیغمبر اسلام نے ریاست مدینہ میں کائنات کو عطا کیے۔ کائنات کو آئین، ریٹن کنسٹیٹیوشن کا ایک تصور دیا میثاق مدینہ کی صورت میں، دنیا کو آئین سکھایا کہ ایک ریاست کا نظام ہوگا تو وہ آئین کے تابع ہوگا، نظام دیا، لوگوں تک اختیارات پہنچانے کا نظام دیا، غیر شامل کر کے ملٹی ریلیجن، ملٹی کلچرل ایک سٹیٹ بنائی، اور یہ تصور دیا کہ اسلام کی ریاست میں صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، پنڈتوں کو، سکھوں کو آزادی مذہب کی حاصل ہوگی، حقوق حاصل ہوں گے۔ تو ہم اس تصور کو لے کر، اپنے نظریے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک عظیم قائد ہیں، اس قائد نے 1100 سے زائد کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں لیکچرز موجود ہیں، ایک جد و جہد کی تاریخ ہے۔ اس قائد کی شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں، جو ایک عالمی رہنما ہیں، وہ کشمیر میں بھی رہنما ہیں، وہ سیز فائر لائن کے اس طرف عباس پور میں بھی رہنما ہیں، اور اس طرف سیز فائر لائن کے حیثیت میں رہنما ہیں۔ وہ بھارت میں جاتے ہیں تو ایک رہنما کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور لاکھوں کے اجتماعات خطابات کرتے ہیں۔ وہ عالم مغرب میں ایک رہنما کی حیثیت سے جاتے ہیں، وہ امریکہ میں رہنما ہیں، وہ یورپ میں رہنما ہیں۔ ان کی حیثیتیں رہنما ہونے کی مختلف، وہ محدث کے روپ میں نظر آئیں گے، کہیں وہ سیاستدان کے روپ میں نظر آئے، کہیں وہ قانون دان کے روپ میں نظر آئے، کہیں وہ ایک مجدد کے روپ میں نظر آئے، جو اس سب سے بڑا
ایک رتبہ ہے جس نے ایک تجدید، ایک تزکیہ معاشرے کا، سیاسی تزکیہ، سماجی تزکیہ، عقائد کے حوالے سے تزکیہ، اور اس عظیم ٹاسک کو نبھایا۔ تو میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آج ہم نے جو اس ممبرشپ کمپین کا آغاز کیا ہے، اللہ اس کمپین کو بہتری سے نبھانے اور آگے لے جانے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے۔ اور مرکزی قائدین کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں بطور عباس پور کے شہری کے کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔